وہ سائڈ کے ہٹ پہ تھا جس نے اپنا نکاح اس کے انیس بیگم کے ساتھ انیس بی بی کے ساتھ پڑھا تو نکاح نامہ رجسٹر ہی نہیں کرا. تو میرے حساب سے اختر علی بھی جو ہے نا وہ بھی اس میں شامل ہے. اچھا اس لیے شامل اس کے جانا ہی نہیں چاہیے تھا. انیلا کی وہ ہسپتال میں ہے, وہ بیچاری زچہ بچہ کی حالت میں ہے. یہ ان کا دفن کرنا ہی ثابت کر رہا ہے یہ پلان کے تحت ہوا ہے, کیونکہ ملزم جنازے میں شامل ہے. یہ بھی اس کی بہنیں بھی یعنی مشکوک ہیں, مدعی نعمان بھی مشکوک ہے, شاہد بھی مشکوک ہے. سب کا حصہ ہے, کسی کا تھوڑا ہے کسی کا بہت ہے. اس کی نیت ہوگی نا کرنٹ لگانے کی, اس لیے کہا نا اس نے کہ پھر نہ کہنا کہ کرنٹ لگا نہیں. کوئی میں تو اس ایف آئی آر میں نے پڑھی ہے. اچھا جی, میں گواہ نہیں کہتا, گواہ تو ہے ہی نہیں کوئی بھی موقع. شاہد ندیم سے پوچھا تھا اس نے اپنا واقعہ کہ میں نے ایمبولینس بھی میں نے بلائی اپنے تھوڑا سا نا بیٹے کو بھی سائڈ میں باہر کر رہا ہے. وہ یہ تھی کہ یہ جو معاملہ ہے نا 19/2 کو اپنے وقوع کے مطابق سب کو انہوں نے 20/2 کو سارے فیملی نے مشاہدہ کیا, زخم دیکھے, سب کچھ ہوا. اس کے باوجود انہوں نے دفن کر دیا. کہ انیلا کے باپ سے لے کر ان کے دادا تک تقریباً 20-25 سال پہلے سے جانا. شاہد نے بھی پہلی بیوی کو کرنٹ, یہ سب کہہ رہے ہیں کہ کرنٹ سے لگا کے اس نے جو شاہد کی پہلی بیوی تھی کرنٹ لگا کے ختم بھی کر دیا. اس کی پینشن بھی 11-12 سال لیتا رہا. ویورز, ویڈیو پر آنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو سے بھی, میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا دلشاد. ناظرین, تھانہ اسلام پورہ کی حدود میں انیس بی بی کو مار دیا جاتا ہے. اس کی ایف آئی آر اس کی بہو, داماد اور سوتیلے بیٹے پر کر دی جاتی ہے. اس کے بعد مدعی فیملی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آتی ہے اور یہ بات اور یہ مرڈر جو ہے سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن جاتا ہے. اس کے بعد ہم لوگ انیلا کی فیملی کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں, ان کے ساتھ ایک پروگرام کرتے ہیں. اس پروگرام سے کئی کہانیاں جنم لیتی ہیں. میرے ساتھ موجود ہے اسی فیملی کے ایک بزرگ ہیں, انیلا کے ہمسائے ہیں, اور ان کا انیلا کے باپ دادا کے ساتھ ایک تعلق ہے. انہی کے ہاتھوں انیلا پلی بڑی جوان ہوئی. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام جی. کیا نام ہے انکل جی آپ کا؟ میرا نام دلشاد حسین ہے جی. دلشاد حسین ہے, یہ تو آپ میرے ہم نام ہی ہوئے. اچھا انکل, یہ بتائیے گا کہ آپ اس فیملی کو کب سے جانتے ہیں؟ کہ انیلا کے باپ سے لے کر ان کے دادا تک تقریباً 20-25 سال پہلے سے جانتے. اور آپ کی فیملی کا بھی آنا جانا ہے ان کے گھر؟ جی بالکل جی, گھریلو. کیسے لوگ ہیں یہ اچھے, ان کی شرافت, ان کی عبادت گزاری. کل میں تفتیش میں شامل ہوا, کل بروز ہفتہ, اور 4 تاریخ ایس پی منزہ صاحب کی انکوائری کے دوران مجھے ان کے یہ بابر صاحب لے گئے تھے. اچھا, آپ انیلا کی فیملی کے ساتھ جاتے ہیں؟ ہاں جی, 2 دفعہ گیا ہوں جی. میں جاتے نہیں ہیں ساری جگہ, میں نے کیا. ایک ڈی آئی جی صاحب کے دفتر میں گیا ہوں, تو ڈی آئی جی صاحب کو باتیں کچھ جو میرے علم میں تھی وہ میں نے بتائی ہیں. اچھا جی. تو ایک کل وہ ایس پی صاحب ہے انویسٹیگیشن مرزا صاحب, ان کے ساتھ گیا ہوں. اچھا, ڈی آئی جی صاحب کے پاس جب آپ گئے ہیں, اپنی کہانی رکھی ہے, تو کیا کہنا تھا ان کا؟ اور بھی لوگ کافی سارے تھے. کون کون لوگ تھے؟ یہ بابر علی تھے, ان کی بیوی تھی, ان کی اپنے ہمشیرہ تھی. تفتیشی نے نہیں بتایا تھا, ہم تو اپنی شکایت لے کے گئے تھے. کہ شکایت کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ یہ جو معاملہ ہے نا 19/2 کو اپنے وقوع کے مطابق سب کو انہوں نے 20/2 کو سارے فیملی نے مشاہدہ کیا, زخم دیکھے, سب کچھ ہوا. اس کے باوجود انہوں نے دفن کر دیا. اچھا, تو یہ تو جب ڈاکٹروں نے کہا کہ پولیس کارروائی ہے تو انہوں نے کارروائی کیوں نہیں کی؟ تو اس کے بعد تینوں کو 3 آدمی ہے, حمزہ ہے اور عثمان ہے, 3 ملزم. اس میں یہ بھی اس کی بہنیں بھی یعنی مشکوک ہیں, مدعی نعمان بھی مشکوک ہے, شاہد بھی مشکوک ہے. سب کا حصہ ہے, کسی کا تھوڑا ہے کسی کا بہت ہے. لیکن نعمان کی تو دیکھیں نا ماں تھی, نعمان کس طرح مشکوک ہو سکتا ہے؟ نعمان نے دفن کرنے کی اجازت کیوں دی؟ جب جنازہ پڑھاتے ہیں نا تو وارث کے اجازت دیتے ہیں کہ میں پڑھا دوں. تو اس نے وارث ہوتے ہوئے کیوں اب جو مدعی بن گیا بعد میں؟ نہیں, لیکن وارث تو اس گھر کا شاہد ندیم تھا نا, جو اس گھر کا سربراہ تھا, باپ تھا اس کا. وہ بجا ہے, وہ سائڈ کے ہٹ پہ تھا جس نے اپنا نکاح اس کے
انیس بیگم کے ساتھ انیس بی بی کے ساتھ پڑھا تو نکاح نامہ رجسٹر ہی نہیں کرا. وہ تو اس کے جو دل میں اس کے کو شور تھا وہ پہلے بھی اپنے نکاح نامہ رجسٹر نہیں ہوا اس کا؟ نہیں رجسٹر نہیں ہوا نا. موجود ہے مینول ہے؟ نہیں ہے. اس نے بتایا وہاں اچھا ایس پی صاحبہ کو کہ جی بلکہ تفتیشی بھی کود پڑا بیچ میں اچھا کہ جی یہ نکاح نامہ رجسٹر. نہیں ابھی آپ بتا رہے تھے کہ آپ کی ڈی اے جی سے ملاقات ہوئی, ساری کہانی بتائی, تو اس کے بعد پھر ایس پی کے پاس آئے آپ لوگ؟ ہاں جی انہوں نے ریفر کیا نا. میں اچھا آپ کو ریفر کیا. ریفر کیا. یہ بھی بتا چاہوں گا کل ہم گئے تھے تو انہوں نے پھر ایس پی صاحبہ نے جب انکوائری شروع کی ہے نا, سب کے بیان دیے ہیں, نعمان سے پوچھا ہے, شاہ سے پوچھا ہے. اچھا وہاں پر آپ لوگ بھی تھے اور مدعی پارٹی بھی تھی؟ جی دونوں پارٹیاں تھیں. ایس پی صاحبہ کے پاس دونوں پارٹیاں موجود تھیں. مدعی کے ساتھ کون کون تھا؟ مدعی کے ساتھ تھا ایک مدعی بتا دے خود دوست کی بہنیں. رضا باب تو شاہد ہی ہو گیا نا, شاہد ہی ہو گیا نا. ایک ان کا مدعی کا ماموں ہے غالباً, اکثر اس کا نام ہے, وہ تھے. جو گواہ بھی ہے اس واقعے کا؟ جی جو اس واقعے کا گواہ بھی ہے؟ گواہ نہیں کوئی, میں تو اس ایف آئی آر میں نے پڑھی ہے. اچھا جی. میں گواہ نہیں کہتا, گواہ تو ہے نہیں کوئی بھی موقع. اچھا لیکن وہ لکھتے ہیں قاسم اور اختر گواہ ہے, ایسے ہی بناتے ہیں گواہ, حالانکہ لیگلی وہ بنتا نہیں ہے گواہ. وہ کہتا ہے مدعی کہ میری والدہ نے وقوع کے روز صبح 8 بجے فون کیا. اچھا میرے ماموں کو اختر کو کہ تم 4 بجے آ جاؤ یہاں. اچھا میں آپ کو آپ سے بات کرنی. اس نے کہا, مدعی کہہ رہا کہ ماموں نے دیکھا کہ یہ سارے ملزم اور میری والدہ کے ساتھ مقتولہ کے ساتھ آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے, تو میرے ماموں نے وہ جھگڑا ختم کرایا اور واپس چلے گئے. تو وقوع تو ہوا بعد میں اس کے مطابق, یعنی 4 بجے کے بعد ماموں آیا ہے, 4 بجے اور 5 بجے تک یہ آپ سمجھاتے تھے. تو میرے حساب سے اختر علی بھی جو ہے نا وہ بھی اس میں شامل ہے. اچھا اس لیے شامل, اس کے جانا ہی نہیں چاہیے تھا. اختر علی انیس بی بی کا سگا بھائی تھا. ہاں سگا ہے, تو وہ کیوں گیا؟ اتنا بڑا جھگڑا, اتنا بڑا وقوع کہ جی میں فوج سرکار کرتے ہوئے پکڑ لے, یہ معمولی بات ہے. پھر اس نے اس کی ذمہ داری مقتولہ کی یہ ہے, وہ اپنے بیٹے کو بتاتی کہ بیٹا تمہاری بیوی کیا کر رہی ہے, اس کو سمجھاتی ہے اپنی بہو کو, اس کو اپنے دماغ کو کہتی کہ یہ تم نے کیا بدماشی یہاں پھیلا رکھی ہے. کسی کو کیوں نہیں, ان کو کیوں نہیں بتایا جو گھر میں موجود تھے, اس کو کیوں بلایا؟ اس کو بلایا, پھر وہ موقع پہ پھر چلا بھی گیا وقوع کے پہلے. اس میں انہوں نے یہ پولیس والوں کے ساتھ سامنے بیان دینے کے لیے بلایا. عدالتی بیان وہ گواہ نہیں ہے. اچھا جب آپ ایس پی صاحبہ کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ مرڈر ہے اور اس کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کروایا, کیوں دفنا دیا, تو ایس پی صاحبہ کا کیا کہنا تھا؟ نہیں ایس پی صاحبہ کو میں نے نہیں کہا, مدعی نے کہا, سارا واقعہ بنایا. اچھا یہ نعمان خود بتا رہا ہے؟ نعمان بتا رہا جی. اچھا مجھے کیا ضرور, اس نے تو اپنا طریقہ کار تو شروع کیا, مجھے نہیں پوچھا کہ میں نے نہیں بتایا. نعمان کہہ رہا کہ مجھے 6 بجے 19/2 کو اطلاع ملی ہے کہ آپ کی والدہ کی طبیعت خراب ہے, تو ہم اسے ہسپتال لے جا رہے ہیں. اطلاع دینے والا کون تھا؟ نام نہیں لکھا ایف آئی آر, مجھے نہیں بتایا, ایف آئی آر میں نام نہیں لکھا. ٹھیک ہے. تو میں منشی ہسپتال پہنچا ہوں, تو میرے پہنچنے سے پہلے میری والدہ ایکسپائر ہو چکی. اچھا اس کے بعد ڈاکٹروں نے حادثہ کی سرٹیفکیٹ دیا ہے. اچھا یہ نعمان بتا رہا ہے ایس پی صاحبہ کو. تو ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ پولیس کیس ہے. اچھا آپ پولیس کیس کریں, پولیس کو اطلاع دیں. اس کے بعد وہ ڈیڈ باڈی لے کے آ گیا. اس نے اس بیان کے یعنی کہ ڈاکٹر کہتا ہے پھر پوسٹ مارٹم نہیں کرواتے. اس نے کہا پولیس کیس ہے, پوسٹ مارٹم تو پولیس نے کرانا تھا نا. ان ڈاکٹروں نے کیوں کہنا تھا کہ کرائیں؟ نہیں انیس بی بی کا شوہر بھی موجود تھا اور بیٹا بھی موجود تھا. کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ نہیں بھائی پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے؟ کسی نے نہیں کہا, کسی نے نہیں کہا. ایف آئی آر بتاتے ہیں نا کہ کسی نے نہیں کہا. وہ لے آئے گھر, ان کا کام تھا نا کہ 20 کو دفن نہ کرتے. سارے رشتہ دار وہاں اکٹھے ہوئے, رشتہ داروں نے بھی کہا کہ یہ چوٹے ہیں. غسل کرنے والی نے بھی وہ کہا کہ یہ چوٹے ہیں. اس نے اس کی نعمان کے مطابق کہا, اپنے ایس پی صاحبہ کو بتا رہا کہ غسل دینے والی نے میری بہن کو بلایا
बयान ने भी जख्म देखे और रिश्तेदारों ने भी देखे, शाहिद ने भी देखे, वो उस्मान ने भी देखे, उसने दूसरे ने हमजा ने भी देखे। वो उसका सतीला बेटा है शाहिद का, तो इनका वो दामाद है, जुल्फकार का वो बेटा है। तो एसपी साहबा का इस पर क्या कहना था? एसपी साहबा ने इस बारे में उसने किसी ने नहीं कहा। तो जो बाद में डीएसपी बता रहा कि 3 मुलजम हैं, तो उसने भी नहीं किसी से पूछा कि तो आपने दफन क्यों किया? तो रिश्तेदारों ने तो जो घर का सरबराह कहेगा वही करना है ना, रिश्तेदारों ने तो करना नहीं। जाहिर बात है, उस घर का सरबराह जो शाहिद है, बाप है उनका, उसने जो कहना वही होना ना। हाँ, वो सरबराह है मेरे, अब वो तो उसका तो खामद है नीस का, लेकिन नुमान का तो वो सगा बाप नहीं है ना। अंकल वहां पर क्या कहानी होती है जब आप एसपी के पास जाते हैं? वो पूरी कहानी बताएं। वो पूरी कहानी, और एसपी साहब ने बार बार सबसे बयान। तो जब बाबर साहब का हो गया, मुदई का भी हो गया, शाहिद का भी बयान हो गया। शाहिद नदीम से पूछा था उसने अपना वाकया कि मैंने एम्बुलेंस भी मैंने बुलाई, अपने थोड़ा सा ना तो बेटे को भी साइड में बाहर कर रहा है बयान में। अब जो उसने कहा कि उस वक्त वो नहीं था, 5 मिनट बाद आया। वो कुएं में 5 मिनट थोड़े लगते हैं ऐसे में डंडों से जो किसी को खत्म किया जाए, या तो गोली से खत्म किया जाए तो दंड खत्म हो जाए ना, डंडों से जो किया तो वो तो सिसकियां लेगा काफी देर तक। शाहिद हमजा सारे एम्बुलेंस का पहले से इंतजाम किया हुआ है। ये पहले से इंतजाम 17 मिनट, कई मैं वीडियो ऑडियो में देखा है कि वो पहले ही 17 मिनट पहले ही एम्बुलेंस बुला रहा है। अच्छा, इनके खानदान में एक ऑडियो वाला बड़ा सिस्टम है, हर बंदा को किसी की रिकॉर्डिंग कर रहा है। कत्ल से पहले ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग की गई, ये लगता है कि प्लान करके मारा गया। जी जाहिर है प्लान, जब उन्होंने ये उनका दफन करना ही साबित कर रहा है ये प्लान के तहत हुआ है, क्योंकि मुलजम भी जनाजे में शामिल है, मुदई भी शामिल है, मुदई की बहनें भी शामिल है, शाहिद भी शामिल है। कोई तो इस पे एग्री ना होता दफन करने पे, तो पुलिस को तो उसने इतला दी है 23 को FIR के मुताबिक 5 दिन बाद। हमें एक ऑडियो मसूल होती है जिसमें उसका सौतेला जो बेटा है हमजा, वो ये कह रहा है कि मेरी माँ को करंट लगा के कत्ल किया था, मैं भी इसको करंट लगा के मारूंगा, मुझे ना कहना। हाँ, वो ये नहीं कह रहा कि करंट लगा, उसने ये कहा है कि फिर बाद में ना कहना। उसकी नीयत होगी ना करंट लगाने की, इसलिए कहा ना उसने कि फिर ना कहना कि करंट लगा। वो रिलेट करती है बात है कि उसके यानी बाप शाहिद ने भी पहली बीवी को करंट, ये सब कह रहे हैं कि करंट से लगा के उसने जो शाहिद की पहली बीवी थी करंट लगा के खत्म भी कर दिया। उसकी पेंशन भी 11-12 साल लेता रहा, वसूल करता रहा। अनीस बीबी के जो साबका शौहर है। हाँ जी, मैंने तो बताया कि मैं जुमेरात को गया हूँ DIG साहब के पास, इनके साथ वो नहीं मिले, फिर जुमे को मिले हैं। उनके DIG साहब को मैंने वो FIR की कहानी बताई है, तफ्तीश SP साहब कर रही हैं और वो इंटरफियरेंस कर रहे हैं। तो जब ये कल वाली इंक्वायरी हुई है ना, जिसमें DSP साहब ने इंटरफियरेंस की है कि ये जी कॉम्प्लिकेट कर रही हैं इसकी बाबर की बहनें। झटका अनीला की अब कैसी कंडीशन है? अनीला की वो अस्पताल में है, वो बेचारी जच्चा बच्चा की हालत में है। वो तो घर आएगी तो मुमकिन है मेरी भी मुलाकात हो जाए। तो अभी तो मुझे ये है कि वो अस्पताल में है। नहीं, अब तक अगर उसकी पैदाइश हो गई है बच्चे की, तो अब तक अनीला तफ्तीश का हिस्सा क्यों नहीं? तो घबराहट है उसमें। अब तो वो ऐसे है कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने पूछ के ज़बानी की थी। वो गालबन 2-4 को बुलाया था उसको, गए थे यहाँ से करते 2-4 को, 2 अप्रैल को। तो तफ्तीशी ने भी पूछा, उसने भी पूछा ज़बानी, और मुलज़्ज़ा मैडम ने भी पूछा। वहां पर इकरार जुर्म कर लेती है? नहीं, कौन कहता है कर लेती? जब वो सामने कह रहा है मीडिया पर, वो अगर कह रहा है तो गलत कह रहा है, तो फिर अगर वो कर चुकी है तो फिर दोबारा शामिल तफ्तीश क्यों होना है? अगर ये उनके मुताबिक तफ्तीश में शामिल हो चुकी है तो इसका मतलब दोबारा शामिल तफ्तीश करेंगे। नहीं, पुलिस की भी है कोशिश की गिरफ्तार किया जाए, और ज़ाहिर बात है मदई की भी कोशिश है। कोशिश तो है, कोशिश तो मेरे इल्म में है कि जब वो 2 को ले गए हैं ना,